الفت اعظم کا ذکر کیا ہے، اپنی خاص انس اور الفت کا ذکر کیا جو قبیلہ قریش کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر کیا کہ قبیلہ قریش وہ قبیلہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ انس و الفت کا اظہار کیا، اور اس معنی میں اظہار کیا کہ دیکھیں زندگی کے جینے کے لیے انسان کو دو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک بھوک اور دوسرا امن۔ بھوک میں انسان کو رزق ملے اور اس کو امن کے حالات میسر ہوں تاکہ اس رزق سے نفع اٹھا سکے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کی دونوں جو ہے نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس نسبت سے کہ قبیلہ قریش کے لوگ ہو، اور قبیلہ قریش کو ہم نے تجارت آسان کر دی، چنانچہ تم سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف جو ہے وہ تجارت کرتے ہو، اور یمن ایک گرم علاقہ ہے، لہذا وہاں آسانی سے اپنے مال تجارت بیچتے ہو اور آسانی سے خرید کر جو اپنے واپس مقام پہ لاتے ہو، اور گرمیوں میں تم ملک شام کی طرف تجارت کرتے ہو، اور ملک شام سرسبز و شاداب جو ہے وہ باہر کا موسم ہے، تو وہاں جو ہے وہ تم منتفع ہوتے ہو، تو وہاں سے مال تجارت لا کر تو پھر مکہ میں جو بیچتے ہو، تو یوں اپنے رزق کا انتظام کرتے ہو۔ تمہارے لیے گویا کہ بھوک کے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو آسان کر دیا، اور امن ایسا دے دیا کہ وہ مکہ جو ہے وہ کالے پہاڑوں کے درمیان ایسا اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی دشمن آسانی سے تم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، لہذا تمہیں ہم نے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ نسبت کی برکت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مولد ہے، مسکن ہے یہ مکہ، اور قبیلہ قریش یہ ان کا قبیلہ ہے، اس نسبت سے ہم نے دنیاوی اور مادی سامانوں کی بہتات تمہیں مہیا کی ہے، لہذا اس نسبت سے ایک دوسرا انعام بھی تمہیں دے سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ لہذا روحانیت کے میدان میں بھی تم ترقی کر سکتے ہو، وہ اس طرح ہوگی کہ تم اللہ کی عبادت شروع کر دو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ اس بیت کا جو رب ہے اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اگر عبادت کریں گے تو روحانیت کے جو سفر ہیں ہم روحانیت کے سفروں میں بھی ان کو نعمتیں دیں گے، جیسے دنیا کا سفر کر کے یہ ملک شام یا یمن تک پہنچ کر جو ہے وہاں نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ روحانیت کے سفر میں اگر چلیں گے تو جنت کی نعمتوں میں پہنچ کر جنت سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ذات ہے جس نے تمہیں جو ہے بھوک میں کھانا کھلا دیا اور دشمن سے جو ہے وہ تمہیں خوف کی حالت میں محفوظ رکھا۔ تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی اور اس الفت اعظم کا اظہار کیا کہ ہماری الفت و محبت رسول اللہ کی نسبت سے ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کے پیغام کو بھی مان کر تم آخرت کے